بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور قرآن سمجھے آسان طریقے سے کورس 2 صفحہ 5 اشارہ سی، یعنی پانچویں صفحے کا تیسرا اشارہ کریں گے، اور کل انشاءاللہ پانچویں صفحے کا آخری اشارہ ہوگا۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کیو سی 2 میں ہم نے 5 صفحات ہی کرنے تھے، تو الحمدللہ کل یعنی ٹو مارو ہمارا کیو سی 2 کمپلیٹ ہو جائے گا، جو اس کے اسباق کے مکمل ہو جائیں گے۔ تو نیکسٹ ویک اگلے ہفتے جو ہے آپ کے ریویژن سیشنز ہوں گے، فائنل ریویژن ہوگی، یعنی نیکسٹ آپ کا جو بدھ اور جمعرات ہیں، ایک دن ہم قرآن پاک کی ریویژن کیا کریں گے، یعنی صفحہ نمبر 1 سے 5 تک جو قرآن پاک تھا، اور دوسرے دن ہم گرامر پاٹ کی کریں گے۔ یہ ہم چینج کر سکتے ہیں، پہلے دن گرامر کر لیں اور دوسرے دن قرآن پاٹ کر لیں، یا پہلے دن قرآن پاٹ دوسرے دن گرامر، تو وہ دیکھ لیں گے کس حساب سے کرنا چاہیے۔ تو بہرحال فائنل ریویژن کمپلسری نہیں ہے، آپ کی پریکٹس کے لیے، فائنل کوئز کی تیاری کروانے کے لیے تو بہتر ہے کہ آپ لوگ شامل ہو لازمی، کیونکہ اس میں اچھی پریکٹس ہو جاتی ہے۔ تو یہ اس پہ بھی ہے کہ آپ لوگ کرنا چاہیں تو ہم کر لیں گے، ادروائز پھر نیکسٹ ویک ہم چھٹی کر لیں گے، اور اس سے اگلے ہفتے آپ کا فائنل کوئز ہے، تو اس کے لیے آپ ریڈی رہیے، اپنی جو ہوم ورکس ہے اس کو بھی کمپلیٹ کر لیں، اور ورک بک بھی لازمی مکمل کرتے رہیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا جو صفحہ 5 اور اشارہ سی۔ جی، تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے کورس 2 میں باقاعدہ مسلسل سے پڑھنا شروع کیا تھا، اور ہم پہلے 5 صفحات کو پڑھ رہے ہیں، اور پہلے 5 صفحات کو اپنے رائٹ ہینڈ کی 5 انگلیوں پہ لیا تھا، اور پھر ہر سبق کے یعنی ہر صفحے کے 4 اشارات تھے، یعنی 4 اسباق تھے، تو 5 صفحات کے ٹوٹل 20 اسباق ہوئے۔ تو ہم شارٹ اشارات کو لے لیتے ہیں، جو 4 صفحات ہم کر چکے ہیں ان کے شارٹ اشارات کیا ہیں، تو میرے ساتھ دہرائیے ذرا، یہ آپ خود کون کروانا چاہے گا؟ 4 صفحات کے اشارات انگوٹھے سے شروع کریں گے، جو کروانا چاہے تو ذرا ہینڈ ریز کریں، سسٹر ڈاکٹر نبیلہ فرم آپ کروائیے۔ سر، پہلے صفحے کے اشارات: تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ دوسرے صفحے کے: کافرین، منافقین، فسادی، دو رخے۔ آگ، تیسرے صفحے کے: آگ، بارش، دعوت، چیلنج۔ چوتھے صفحے کے: وعید، مچھر، گمراہ، کفر۔ جزاک اللہ۔ آپ نا یہ جیسے ہم گنتے ہیں نا، تو بتانے کی ضرورت نہیں کہ پہلا، دوسرا، تیسرا، یعنی آپ کی انگلی بتا رہی کہ یہ پہلا صفحہ ہے، ٹھیک ہے؟ پہلا صفحہ یعنی آپ جب گن رہے ہیں تو آپ سامنے تعریف، دعا، ہدایت، صفات، کافرین، منافقین، فسادی، دو رخے، یعنی آپ دوسری انگلی پہ گن رہے ہیں، تو آپ کے ذہن میں کہ دوسرا صفحہ ہے، ہمیں بھی پتہ چل رہا ہوگا۔ خیر آپ کی ویڈیو نہیں آ رہی تھی، تو بہرحال ہم لوگ چونکہ ساتھ اشارہ کر رہے ہوتے ہیں: آگ، بارش، دعوت، چیلنج، وعید، مچھر، گمراہ، کفر۔ جزاک اللہ خیر۔ اور سسٹر شیرین آپ کو آگے موقع دیتے ہیں۔ تو 5واں صفحہ، اس کے اشارات کیا تھے؟ ذرا میرے ساتھ دہرائیے: خلیفہ پر سوال، اسماء کی تعلیم، سجدہ اور ابلیس، پھسلان اور توبہ۔ یہ آخری صفحے کے اشارات تھے، تو ان کو ذرا اپنی آخری انگلی پہ، چھوٹی انگلی پہ، جی سسٹر شیرین آپ کروانا چاہیں گی آخری صفحے کے اشارات؟ جی سر، خلیفہ پر سوال، ناموں کی تعلیم، سجدہ اور ابلیس، پھسلانا اور توبہ۔ پھسلان اور توبہ، یہ ناموں کی تعلیم، جو آپ اسماء کی تعلیم کہنے کی تو وہ زیادہ بیسٹ ہے، چونکہ قرآن میں بھی لفظ ہے نا کہ اسماء کا لفظ اسماء استعمال کی ہوا ہے، تعلیم تو اسماء سر، وہ ذرا زیادہ اچھا رہے گا، چلے گا۔ تو شارٹ اشارات بھی بتا دیں۔ سر شارٹ ہے: خلیفہ، اسماء، سجدہ، توبہ۔ خلیفہ، اسماء، سجدہ، توبہ، خلیفہ، اسماء، سجدہ، توبہ، یعنی خلیفہ پر سوال، اسماء کی تعلیم، سجدہ اور پھسلانا، اور توبہ، ٹھیک ہے توبہ۔ جی۔ تو سجدہ اور ابلیس آج کا جو اشارہ ہے تیسرا سی، اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے اور ان کو علم سے نوازنے کے بارے میں بتایا گیا تھا پچھلی آیت میں، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان انعامات کا ذکر کر رہا ہے جو اس نے حضرت آدم علیہ السلام پر کیے تھے۔ تو اس کے آنر میں اللہ تعالیٰ نے سجدے کا بھی حکم دیا تھا، تو ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تھا۔ تو بہرحال سجدہ اور ابلیس، اسباق کو لے لیتے ہیں جو آج کی آیات ہیں، آیت نمبر 34 اور 35۔
اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا اکرام کیا، ان کو آنر دیا فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دے کر۔ تکبر اور حسد شیطانی صفات ہوتی ہیں، یعنی ان آیات میں جو آپ کو پتہ چلے گا کہ شیطان نے تکبر کیا تھا، سجدہ نہیں کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کفر کرنے اور اپنے آپ پر ظلم کرنے کی طرف لے جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ گناہ کی جگہوں کے قریب بھی مت جاؤ، تو یہ ان کے کچھ اسباق ہیں۔ اور الحمدللہ قرآن کتنا آسان ہے، اگر آپ دیکھیں تو ہر لائن میں 3 یا اس سے کم نئے الفاظ آپ کو ملیں گے، یعنی 2 2 4 2، تو ایوریج آپ کی 3 یا 3 سے کم نکلے گی۔ تو پہلے ہم آیت نمبر 34 کو لے لیتے ہیں، تو اس کی تلاوت سن لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کی شرح اور اس سے پیغام لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کو، بس انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ ہو گیا کافروں میں سے۔ یہ ہو گیا اس کا رواں ترجمہ۔ وَإِذْ، اور جب، قلنا، ہم نے کہا، یہ تو آپ جانتے ہیں نا، یہ تو آسان ہے۔ وَإِذْ قلنا، اور جب ہم نے کہا، للملائکہ، 2 ٹکڑے کریں گے، لی الملائکہ، لیے فرشتوں، یعنی فرشتوں سے، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ہم نے کہا فرشتوں سے، تو یہ اگر اس کو علیحدہ پڑھیں تو کیسے پڑھیں گے؟ للملائکۃ اسجدوا، تو للملائکہ کو میں نے علیحدہ پڑھا، تو آگے کیسے پڑھیں گے اس کو؟ سر اس جدو، کیونکہ اسجدوا، فعل امر ہے ایکسلنٹ، نا تو پیش جی آئے گا۔ جی سر، جی، اور اس کا سنگل کیا ہوگا؟ یہ اسجدوا ہے نا، تم سجدہ کرو، سجدہ، نہیں، سجدہ اسجد نہیں، اسجد، اسجد سجدہ اس کر، جو دیکھیں نا، تو یہ کس پیٹرن پہ آ رہا ہے، کس باب سے آ رہا ہے؟ ذرا آواز کو ساؤنڈ دیکھیں، اسجد، اسجدوا، نصرہ، باب نصرہ۔ طرح ناصرہ، عنصر کی طرح ہے نا۔ میں تو پہلے یہ بتایا کریں کس وزن پہ؟ عنصر کے وزن پہ ہے، تو عنصر یعنی ناصرہ باب سے آ رہا ہے، تو اس طریقے سے وزن کو لے کے پیچھے چلا کریں، ٹھیک ہے؟ تو اس جدو یعنی اس جدو عنصرو کی طرح ہے، تو اس کا مطلب یہ باب ناصرہ سے ہے۔ تو ذرا ٹرائی کیجئے، اگر یہ اس جدو عنصرو کی طرح ہے تو ناصرہ کی طرح ماضی کیا ہوگا؟ اس نے سجدہ کیا، سجدہ، سجدہ، اور سجدہ، 6 چابیاں، 6 چابیاں، یسجدو، سجدہ یسجدو، یسجد اسجد اسجد، ساجد، مدن، ساجد سجود، سجدتن۔ سجود، ایکسلنٹ، سجود ویسے اس کا ہے۔ چلیں اس کو آگے دیکھ لیتے ہیں۔ تو الحمدللہ آپ کو پہلے ہی آتا ہے، تو یہ آپ کی ٹیبل انشاءاللہ پکے ہوں گے تو بہت آسان ہو جائے گا۔ اسجدو، سجدہ کرو، لی آدم، آدم کو، تو جب ہم نے کہا ملائکہ سے کہ آدم کو سجدہ کرو، فسجدو، بس انہوں نے سجدہ کیا، تو سجدو، ان سب نے سجدہ کیا، ماضی ہے جمع، غائب، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، تو یہ بہت آسان ہے، بس انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابا، اس نے انکار کیا، تو ابا کا مطلب کیا ہے؟ ایک اس نے انکار کیا، ٹھیک ہے، ابا اس نے انکار کیا، واستکبرا، اور تکبر کیا، استکبرا، تو یہ بھی ماضی ہے، سنگل ہے، استکبرا، اس نے تکبر کیا، یہ انشاءاللہ ہمارا QC3 کا ٹیبل ہے تو یہ آگے کریں گے۔ استکبرا، اس نے تکبر کیا، تو چلیں چونکہ اس میں نئے لفظ آ رہے ہیں تو اس کو ذرا ملا کے پڑھتے ہیں۔ ابا واستکبرا اگر ملا کے پڑھیں گے تو زیادہ ایزی آسان رہے گا، یعنی انکار کیا اور تکبر کیا، تو استکبرا تو اردو کے ساتھ تھوڑا سا ملتا جلتا ہے، تکبر کرنا، تو ابا جب ملا کے پڑھیں گے تو ابا بھی یاد رہ جائے گا۔ تو ابا کا میننگ کیا ہے؟ اس نے انکار کیا، میرے ساتھ دوہرائیے، ابا اس نے انکار کیا، اس نے انکار کیا، وہ استکبرا، اور اس نے تکبر کیا، ابا و استکبرا، اس نے انکار کیا اور اس نے تکبر کیا۔ علم، تو بہت آسان ہے، ملا کے پڑھیں گے تو کبھی نہیں بھولے گا، نہیں تو استکبرا تو چلے کچھ نہ کچھ ملتا جلتا ہے، تکبر کرنا، تو ابا علیحدہ مشکل ہو جائے گا، ابا و استکبرا، اس نے انکار کیا اور اس نے تکبر کیا۔ کس نے؟ ابلیس نے، جو کہ پیچھے بات ہو رہی تھی کہ الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا بغیر سوائے ابلیس کے۔ وکانا، اور وہ تھا، یہ تو آپ جانتے ہیں، کانا وہ تھا، من الکافرین، کافروں میں سے، تو یہ تو ہمارے تقریباً جانے پہچانے۔ تو سجدہ صرف اللہ ہی کے لیے ہے، یہاں جس سجدہ کا ذکر ہے وہ آدم علیہ السلام کی تعظیم کے لیے تھا، نہ کہ ان کی عبادت کے طور پر تھا، باقی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم بھی تھا۔ تو
فرشتوں نے اللہ کے حکم کی اطاعت کی، گویا انہوں نے اللہ کے حکم کو مان کر اللہ کی عبادت کی، نہ کہ آدم علیہ السلام کی. یعنی اللہ کا حکم تھا تو انہوں نے اللہ کا حکم مانا، تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک اعزاز دیا، اور اللہ کا حکم ماننا لازمی ہے، تو فرشتوں نے فوراً اس پہ عمل کیا. ہمارے والد حضرت آدم علیہ السلام کا کتنا بڑا اکرام ہے. تصور کریں کہ کیا ہی خوبصورت منظر ہوگا جب سارے فرشتے آدم علیہ السلام کو سجدہ کر رہے تھے. تو دل سے ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کر سکتے ہیں اگر یہ تصور کریں تو. کیا ہمیں اس اعزاز اور اکرام کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرنا چاہیے؟ شیطان نے انکار کیا، ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا. دو چیزیں ہیں، انکار کیا، تکبر کیا. اللہ کی بات کو نہیں مانا، تکبر کیا. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان نے آدم علیہ السلام سے حسد کیا. تو دو چیزیں آ رہی ہے، انکار بھی کر رہا ہے اللہ کا، تکبر بھی کر رہا ہے. کس وجہ سے؟ حسد کی وجہ سے. تو یہ ان بیماریوں کو، برائیوں کو ذرا ذہن میں لے کے آئیے کہ اس کا کتنا نقصان ہے. اور پھر جب اس نے سجدہ نہ کرنے کی وجہ پوچھی گئی تو یہ نہیں کہا کہ سجدہ کا حکم تو فرشتوں کو دیا گیا. اب دیکھیں اوپر آیات میں کہ جب ہم نے کہا للملائکہ، فرشتوں سے کہا گیا کہ سجدہ کرو، تو یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ میں تو فرشتہ نہیں ہوں، تو ملائکہ سے کہا گیا ہے، تو یہ بھی کہہ سکتا تھا، لیکن اس نے تکبر کیا. بلکہ اس نے کہا کہ میں تو آدم سے بہتر ہوں. تو اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا، تکبر بہت بری چیز ہے، اور حسد. اس کی وجہ سے اس نے انکار کر دیا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی. یعنی یہ کہ اس نے تکبر اور سرکشی کا اظہار فرمایا اور نافرمانی میں سے اللہ تعالیٰ کی بات کو نہ مانا، کتنا نقصان ہے اس کا. سجدہ عاجزی اور انکساری کی علامت ہے. سجدہ نہ کرنا تکبر اور سرکشی کی، جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سجود کرنے کی، نمازوں میں اور اس کے علاوہ سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے سامنے جھکنے کی. اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنے کی اہمیت فضیلت کے حوالے سے کچھ حدیث لے لیتے ہیں. مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ابن آدم کوئی بندہ سجدہ کی آیت پڑھتا ہے اور سجدہ کرتا ہے تو شیطان تنہائی میں روتا ہے اور یہ کہتا ہے ہائے میری بربادی، ابن آدم کو سجدہ کا حکم دیا گیا اور اس نے سجدہ کیا تو اس کے لیے جنت ہے، اور مجھے سجدہ کا حکم دیا گیا، میں نے سجدہ نہیں کیا تو میرے لیے جہنم کی آگ ہے. تو جب بھی سجدہ کی آیت پڑھے تو فوراً سجدہ کرنا چاہیے. ایک مرتبہ ایک اور حدیث مبارک ہے، ایک مرتبہ ربیعہ بن قعب اسلمی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ سے زیادہ سجدہ کیا کرو. اور ایک اور ابن ماجہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ اللہ کے لیے ایک سجدہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے، اس سے ایک برائی مٹا دیتے ہیں. تو سجدے کیجیے تاکہ نیکیاں کی اضافہ اور برائیاں ختم ہوں، اور اس کے لیے ایک درجہ بلند کر دیتے ہیں. تو ان احادیث کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے ہمیں زیادہ سے زیادہ سجدوں کی طرف، کیسے زیادہ سے زیادہ نفل نماز اور سجدہ میں دعا وغیرہ پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو چلیں اس کو ذرا پریکٹس کر لیتے ہیں مل کے. تو آپ لوگ ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. وَإِذْ قُلْنَا، آپ لوگ ترجمہ کر سکتے ہیں اس کا، اور کوشش کریں ٹکڑوں کی صورت میں اور پورے تصور احساس کا استعمال کرتے ہوئے. اور جب جب ہم نے کہا للملائکہ فرشتوں سے فرشتوں سے اسجدوا سجدہ کرو سجدہ کرو، لآدم، سجدہ کرو آدم کو، اور جب ہم نے کہا آدم کو فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا، پس پس انہوں انہوں نے نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے سوائے ابلیس ابلیس سے، علم ابا واستکبر، اس نے اس نے انکار کیا انکار کیا تکبر کیا. ابا کا مطلب ہے انکار کیا ہے، استکبر اس نے تکبر کیا. وکانا من الکافرین، اور اور ہو ہو گیا گیا کافروں سے. کافروں میں وہ سے تھا اور وہ ہو گیا کافروں میں سے. یعنی کافر ہو گیا، اللہ کا انکار کر دیا. جس نے اللہ کا انکار کر دیا وہ کافر ہو گیا. علم، الحمدللہ. تو اگلی آیت کو لیتے ہیں، آیت نمبر 35 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. صدق اللہ العظیم. اور ہم نے کہا اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں اور کھاؤ تم دونوں اس میں سے بافراغت جہاں سے تم دونوں چاہو، اور تم دونوں قریب نہ جاؤ اس درخت کے ورنہ ہو جاؤ گے
तुम दोनों जालिमों में से। वकुलना, और हमने कहा, ये तो बहुत आसान है, या आदम, ए आदम, ये भी दो टुकड़े, या आदम, ए आदम। और इसी तरह उसकुन, ये है उसकुन, लेकिन मिला के पढ़ेंगे तो या आदम उसकुन। आप कोशिश करें तिलावत करते हुए मिला के पढ़ें, वकुलना या आदम उसकुन, इस तरीके से मिला के आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो अलहदा करेंगे तो उसकुन, उसकुन का मतलब क्या है? सुकूनत इख्तियार कर, रहे। आप कहते हैं ना सुकूनत, जैसे आप किसी को एड्रेस बताते हैं, आपकी सुकूनत कौन सी है, सकना, तो सुकूनत उसकुन, सुकूनत इख्तियार कर, रहे। तो ये भी उनसुर की तरह है, ठीक है। तो इसका टेबल हो सकता है, आप अगर उसकुन है उनसुर की तरह है, तो इसका माजी क्या होगा? सिंगल और गायब। उसने सकना, वो रहा, सकना, साकाना, जी, 6 चाबियां, साकाना, यस्कुनु, सकना यस्कुनु यस्कुनु उस्कुन, उस्कुन साकिनुन साकिनुन, साकिनुन डैश, डैश मस्कूनुन सकनुन। सुकून, एक्सीलेंट, साकिन रहने सकनुन, वाला, डैश, और सकनन, एक्सीलेंट। तो ये आप सकना, पहले इसको कर सकते हैं। अंता, तू, यानी आदम से कहा जा रहा है कि तू रहे, वज़ौजू का, और तेरी बीवी, जौजू बीवी, बीवी का, तेरी तेरी बीवी। तो आदम अलैहिस्सलाम से कहा गया कि तू रहे और तेरी बीवी रहे, अल जन्ना, जन्नत में, ठीक है। यानी आदम अलैहिस्सलाम को कहा जाए कि तू और तेरी बीवी जन्नत में रहे। यानी सजदा करने के बाद जब शैतान ने तकब्बुर किया, अल्लाह ताला वो काफिरों में से हो गया, उसके बाद की बात हो रही है कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि तू जन्नत में रहो, तेरी बीवी भी जन्नत में रहो। वकूला, तो ये नया लफ्ज है, वकूला। तो ये असल में निकला है, जैसे आप कहते हैं कुल, खा, आपने पढ़ा ना कुल। और आपको पता है कि आपने इसका, ये चूंकि हमजा वाला फेल था, हमजा काफ लाम इसके रूट लेटर थे, याद है ना आपको? तो इसका माजी क्या था? जैसे उसने खाया, उसने खाया, अकला, अकला, अकला। तो अकला या अकुलू, यही था ना, याकुलु, अकला या अकुलू। अकला, याकुल, और कुल, कुल, और आकिलो, आकिल, जिसको खाया गया, डैश, यानी माकूल, माकूल माकुलुन, लफ्ज है, माकूल, माकुलुन, माकूल, अकलुन, 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 अकलुन अकल, खाना, अकलुन खाना। तो कुल है खा, अकला से, अकला उसने खाया, कुल। और अच्छा, एक के लिए कुल, और ज्यादा के लिए क्या होगा? खाओ, तुम सब खाओ, कुलू, 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 ठीक है, कुल, कुलू। कुलू, तो दो के लिए क्या होगा? अब दो के लिए आप अमर कहेंगे कि तुम दो खाओ, तो क्या होगा? कुला, यानी अलिफ लगा देंगे, कुला, कुल। ये कुला, रिपीट करें, एक के लिए कुला, कुल, ज्यादा के लिए कुलू, और दो के लिए कुलू, कुला, दो के कुला, कुला, लिए कुला। ये तस्नीह है, कुला, ये इंशाल्लाह कुला, क्यूसी आगे QC3 में, शायद QC4 में आ रहा है। तो कुला, तुम दोनों कुला, खाओ, तो कुला, ठीक है, कुला अलिफ लग जाएगा। तो ये वही है, वह कुला, और यानी तुम दोनों खाओ, मिनहा, उसमें से। तो मिनहा में हा क्यों आ रहा है, मुअन्नस क्यों आ रहा है उसमें से? मिनहा, सब जन्नत का जिक्र है इसलिए क्योंकि जन्नत का जिक्र है, और जन्नत जन्नत मोहन्नस क्या है, है? मोहन्नस है। मुन्नस है, मुअन्नस है। तो ये हा की जमीर जन्नत की तरफ लौट रही है, यानी मिनहा, उस जन्नत में से, रगदन, बाफरागत। तो चले इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। वकुला, और तुम खाओ, तुम दोनों खाओ, मिनहा, उसमें से, रगदन, उसमें से बाफरागत, रगदन, बफराहत, बाफरागत। तो चले एक दफा फिर इसका तर्जुमा करें मुकम्मल। वकुला मिनहा रगदन, और खाओ और तुम दोनों खाओ उसमें से, बाफरागत, बाफराहत, बाफरागत, ठीक है, रगदन, बाफरागत। हैसु, जहां से, हैसु का मतलब क्या है? जहां से, शितुमा, ये तो आप जानते हैं ना, तुम आपने पढ़ा था। शाह का टेबल आता है किसी को? शाह, उसने चाहा, शाह, माजी वाला जरा शाअ, करवाएं, माजी वाला। यशाअ यशाअ, यशाअु यशाअ, शाया मशीयतुन कायम, नहीं, डैश, जी, शाह, आप माजी करवाए ना, माजी, शाह माजी का पूरा, शाह, शाअ शाह, यशाअु शाअ, शाइन शाअु, शिअता, शेतुम, मशीउन शेतुम, शिकना, जी, ठीक है। मशीअतुन। हाँ, सब लोग शाह सुन लें, 6 चाबी है नहीं, शाह क्योंकि यहाँ पे आ रहा है। अच्छा, पहले मेरी बात सुन लें। कुछ लोग 6 चाबियां करवा रहे हैं, तो अभी चूंकि यहाँ पे शे तुम है ना सामने, शे तुम, शे तुमा, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम माजी करते हैं सिर्फ। तो शाह, और आगे शाह, सामने क्या होगा? शाउ शिता शिअता, शेता, तू तू, शेतु, शेतुम, शिकना, शेतुम, शेना। तो सामने था शे तुम सब चाहो, तुम सब ने चाहा, शाह उसने चाहा, शे तुम सब ने चाहा। तो दो के लिए क्या होगा? शे तुमा, शे तुम, तुमा ज्यादा के लिए, दो के लिए होगा शे तुमा, यानी आगे अलिफ लगा लेंगे। अच्छा, इस आयत में दो के सीगे आ रहे हैं, यानी पीछे था ना कुला,
तुम दोनों खाओ। قلنا वे शिअतुमा, तुम दोनों ने चाहा। ये माजी वाला शिअतुम की बजाय शिअतुमा, तुम दोनों ने चाहा। ठीक है, जहां से तुम दोनों चाहो। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं। हैसु, जहां से। शिअतुमा, जहाँ से 2 उंगलियां करें सामने, मेरी तरफ 2 उंगलियां करें। ये 2 लोग बैठे हैं आपके सामने। शिअतुमा, तुम दोनों चाहो। शिअतुमा, तुम दोनों चाहो। हैसु शिअतुमा, जहां से तुम दोनों चाहो। तो हैसु का मतलब है जहां से। हैसु का मतलब क्या है? जहां से। और शिअतुमा, जहाँ से तुम दोनों चाहो। हैसु शिअतुमा, जहां से तुम दोनों चाहो। अलिफ वाला तक़रबा। अच्छा, आगे फिर 2 का सीगा है तस्निया का, तक़रबा। तो ये ला, ला तक़रब, मत करीब जा। ला तक़रब, ये जरा टिपिए करें सब लोग। ला तक़रब, لا ये تقرب ये असल में बनेगा क़रीबा यक़रबू। इक़रब, इक़रब, इक़रबू। ठीक है, इक़रब, करीब जा। इक़रबू, मत करीब जाओ। ला तक़रब, मत करीब जाओ। और ला तक़रबू, لا मत करीब जाओ, ये تقربوا नफी वाला है, नहीं वाला। ला तक़रब, मत करीब जा। ला तक़रबू, मत करीब जाओ। 2 उंगलियों से करना है, 2 उंगलियों से। तो क्या कहेंगे? ला तक़रबा, अलिफ तुम डालेंगे, ला दोनों करीब तक़रबा। तुम ठीक है, तुम दोनों करीब मत जाओ। तो चलिए प्रैक्टिस करें टीपीए करते हुए जरा। चूंकि हम अभी तिलावत नहीं कर रहे, सिर्फ एक वर्ड को ले रहे हैं, तो वर्ड करते हुए आप टीपीए कर सकते हैं, लेकिन तिलावत करते हुए आपने टीपीए नहीं करना। तो ला तक़रबा, मत जाओ तुम दोनों, मत जाओ करीब तुम दोनों। मेरे साथ जरा रिपीट करें। वाला तक़रबा, और मत जाओ करीब तुम दोनों। अलिफ ولا تقرب हाजी अशजरा, इस हाजी तो आप जानते हैं, इस अशजरा, शजर दरख्त को कहते हैं। ठीक है, आप कहते हैं ना शजरकारी, शजरकारी मुहिम अक्सर आप लोग सुनते रहते हैं, दरख्त लगाना। तो वहां से आप याद रख सकते हैं, हाजी शजरा, इस दरख्त के। तो अल्लाह ताला ने कहा वला तक़रबा, तुम दोनों मत करीब जाओ। हाजी शजरा, इस दरख्त के। तो अल्लाह ताला ने एक हुक्म दे दिया कि इस दरख्त के करीब नहीं जाना। इसके अलावा तुम जहां से मर्जी है बाफरगत खाओ, जहां से तुम चाहो। है सुशी तुम, जहां से तुम दोनों चाहो। वला तक़रबा, मत करीब जाओ तुम दोनों। हादी शजरा, इस दरख्त के। तो अल्लाह ताला ने मना कर दिया उस दरख्त के करीब जाने से। फतकूना, ये भी 2 की सीगे है। तो ये तो आप जानते हैं ना, तकूनूना, असल में ये था फतकूनूना, और ये भी थोड़ा सा डिफरेंट है। बहरहाल तकूनूना और तकूनानी 2 के लिए होता है। तकूनानी, तुम दोनों हो जाओगे। तो आखिर पे आगे अलिफ नून ड्रॉप हो गया। तो बहरहाल आप अभी इसको प्रैक्टिस कर ले, चूंकि आगे की बातें हैं तो मैं इस पे आपको फंसाना नहीं चाहता। अभी ये कहेंगे फतकूनु, तुम दोनों हो, तुम सब हो जाओ। फतकूनु, तुम सब हो जाओ। और फतकूना, तुम दोनों हो जाओ, यानी अलिफ लगा देंगे तकूनु की बजाय तकूना। तो मेरे साथ जरा प्रैक्टिस करें। फ तकूना, 2 उंगलियों से सामने इशारा करें ऊपर सब लोग। फ तकूना, वरना तुम दोनों हो जाओगे। बस तुम दोनों हो जाओगे। फ तकूना, बस तुम दोनों हो जाओगे। मिनज़ ज़ालिमीन, जालिमों में से। तो प्रैक्टिस कर ले, जरा प्रैक्टिस करें। सामने इशारा करें 2 उंगलियों से ऊपर। फ तकूना, बस तुम दोनों हो जाओगे। बस तुम दोनों हो जाओगे। मिनज़ ज़ालिमीन, जालिमों में से। तो उस दरख्त के करीब नहीं जाना, नहीं तो जालिमों में से हो जाओगे। तो बहुत आसान है, बस इसमें 2 की सीगे आ रहे हैं, इसको थोड़ा सा याद कर लेना है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और बाफरागत खाओ, जहां से मर्जी चाहो। है सुशी तुम आप। तो अल्लाह ताला ने हमारे वालिद आदम और हवा अलैहिस्सलाम, अम्मा हवा अलैहिस्सलाम को ये एजाज अता किया कि उन्हें जन्नत में रखा और उनके आराम की सारी सहूलियात उन्हें अता की। अगरचे आदम अलैहिस्सलाम को जमीन में खलीफा बनाने के लिए पैदा किया गया था, लेकिन तरबियत और आजमाइश की गर्ज से इब्तदाई तौर पर उन्हें जन्नत में रखा गया। इसमें हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए और तमाम इंसानों के लिए ये इशारा था कि उनका असल ठिकाना जन्नत है। यहाँ से ये भी एक इशारा मिल रहा है, इसलिए शैतान की पैरवी मत करो ताकि अपने उस ठिकाने को जाया कर दे। तो ये एक इशारा दिया जा रहा है। और उसके बाद है वला तक़रबा हाज़िहि शजरा, तुम दोनों मत करीब जाना उस दरख्त के, नहीं तो जालिमों में से हो जाओगे। तो दरख्त के करीब ना जाओ, यानी खाना तो दूर की बात है, उस दरख्त के कोई फल वगैरह लेके खाना, बल्कि उसके करीब भी नहीं जाना। तो अल्लाह ताला का ये एक हुक्म था। जन्नत में सिर्फ एक ही दरख्त था जिसके करीब जाने से रोका गया। अब हम सोचे कि कुछ चीजें जिन जो हमारे लिए भी रिस्ट्रिक्शन हो सकती हैं, जैसे आज हम देखें हमारे लिए जो बुराई का बायस बन रहे हैं, मीडिया है, इंटरनेट, टीवी, मैगजीन, गुनाहों का माहौल वगैरह, जैसे बहुत से इस तरह के दरख्त जिससे मना किया गया था, आज उसकी मिसाल हमारे सामने मौजूद है, जिनके करीब जाने से रोका गया था। तो उसकी तमसील को लेते हुए हम इसको देखेंगे।
اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے کہ اے اللہ ان تمام برائیوں سے دور رہنے میں ہماری مدد فرما، آمین یا رب العالمین۔ تو اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں تصور احساس کے ساتھ، تو ذرا آپ لوگ شامل ہو جائیے، سب لوگ شامل ہو سکتے ہیں۔ وقل نا، ٹکڑے کر کے کریں گے تو آسان ہو جائے گا جی۔ اور ہم نے کہا یا آدم اور اسکن، جب ہم نے کہا اے اے آدم آدم رہو رہو، انتا، اے آدم رہو تم تم تم، یا آدم اسکن انتا، اے آدم رہو تم، وزوجکا، اور 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 تمہاری تمہاری بیوی بیوی الجنہ، جنت میں جنت میں جنت جنت میں، میں۔ اور ہم نے کہا اے آدم علیہ السلام رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں، وکلا منہا رغدن، اور اور کھاؤ تم کھاؤ دونوں اس میں سے سے بافراغت، بافراغت، فراغت رغدن کا مطلب بافراغت، اور کلا کا مطلب کھاؤ، کلا یہ اوپر سے کھاؤ، نیچے، کلا دونوں کھاؤ، تم دونوں کھاؤ، حیثو شئتما، جہاں سے تم دونوں چاہو، جہاں سے تم چاہو، چاہو، تم دونوں چاہو، شئتما تم دونوں چاہو، ولا تقربا، یہ اس طرح ہے، لا تقربا، اور اور تم دونوں قریب نہ جاؤ، قریب نہ جاؤ، هذه الشجرہ، اس اس طرف درخت کے اس درخت کے، اور کھاؤ تم دونوں اس میں سے بافراغت، جہاں سے تم دونوں چاہو، اور تم دونوں قریب نہ جاؤ اس درخت کے، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ ہو ہو جاؤ جاؤ گے تم دونوں ظالموں میں ظالموں سے، میں سے۔ ورنہ ہو جاؤ گے تم دونوں ظالموں میں سے۔ علم، الحمدللہ۔ تو ترجمہ ہم نے کر لیا، اسباب کو ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں اس کو، کہ پہلی جو آیت ہے 34، اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا اکرام کیا، ان کو آنر دیا فرشتوں کو سجدہ کا حکم دے کر، اور آگے ابلیس نے کیا کیا، تکبر کیا اور انکار کیا۔ تو تکبر اور حسد جو ہے شیطانی صفات ہے، یعنی اس نے حسد کیا اور اس کے بعد اس نے تکبر اور انکار کیا، تو یہ شیطانی صفات ہے، تکبر اور حسد، اس سے بچنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جب کرتے ہیں تو وکانا من الکافرین، اللہ کی نافرمانی کر کے کفر کرنے اور اپنے آپ پر ظلم کرنے کی طرف لے جاتی ہے اللہ کی نافرمانی۔ اور اگلی جو آیت ہے کہ گناہ کی جگہوں کے قریب بھی مت جاؤ، جیسے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، تو گناہ کی جگہوں کے قریب بھی مت جاؤ۔ تو یہ ان سے اسباق ہیں، اور پورے تصور اور احساس کو استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے کہ اے اللہ، چونکہ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا، وہ جنت میں رکھا گیا اور ان کو جنت میں ہی ان کو ٹھکانہ دینا ہے، اس کو یعنی کہا گیا کہ تو رہے جنت میں اور تیری بیوی، اور پھر چونکہ آزمائش آئی اور اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے زمین پہ خلیفہ بنانا تھا، اور پھر آخری جو منزل ہے وہ جنت ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اے اللہ جنت کو میری آخری منزل بنا دے، مجھے ہر قسم کی برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرما، یعنی برے جگہ وہ جو جیسے درخت کے منع کیا گیا تھا، تو آج کے دور میں اس کی مثال کوئی بھی بری جگہ ہے تو مجھے ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ پورے تصور سے دل سے دعا کیا کریں ایک دوسرے کے لیے، چونکہ یہ چیز اہم ہوتی ہے، جب آپ کا تصور بلٹ ہو چکا ہوتا ہے تو دعا آپ کی اچھی ہو جاتی ہے۔ احتساب کریں گے اس حوالے سے اپنا کہ میرا کیا سٹیٹس ہے آخری منزل کو پانے کے لیے، اور جن چیزوں سے منع کیا اس سے بچنے میں کیا اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، اور اگر ہے تو الحمدللہ، نہیں تو پلان کریں گے انشاءاللہ میں بری چیزوں سے، بری جگہوں سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا، تاکہ آخری جو میرا منزل ہے وہ اچھی ہو، اور اس پیغام کو دوسروں تک بھی آسان انداز میں پہنچانے کی کوشش کریں گے خود سیکھ کے۔ اسماء اور افعال کو دیکھ لیتے ہیں جی۔ تو اس میں آ رہے ہیں، باقی بھی آ رہے ہوں گے، آپ ذرا دیکھ لیجیے گا، چونکہ باقی ہم پڑھ چکے ہیں نا، اب شروع میں آ رہے ہیں للملائکہ، تو ملائکہ کیا ہے؟ ملائکہ ملک کی جمع، ملک کی جمع، تو ملک کہتے ہیں فرشتے کو، ملائکہ زیادہ فرشتے، تو یہ چونکہ بار بار پریکٹس ہو چکی ہے تو اس لیے ہم وہ لے لیں جو اس میں کوئی نئے آ رہے ہیں جن کی جمع بن سکتی ہیں۔ تو زوج بھی ویسے پڑھ چکے ہیں، زوج، تو زوج یہاں پہ بیوی کے لفظ میں آ رہا ہے، زوج کا مطلب جوڑا بھی ہوتا ہے، تو زوج اگر ہم اس کو جنرل لیں ایک جوڑا، تو زیادہ ہوں تو کیا کہتے ہیں؟ ازواج، 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 زوج کی جمع ازواج، زوج کی جمع ازواج، یہ بھی ویسے کر چکے ہیں۔ اور الجنہ، جنت، جنہ ویسے باپ کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جنہ کہتے ہیں باپ کو بھی کہتے ہیں، گنا باپ، جنات، جنہ کی جمع جنات، دو تا کو ہٹا دیں بس سمپل ہے۔ تو اور شجرہ، ایک درخت کو کہتے ہیں شجرہ، شجرہ، اور زیادہ اشجار، اشجار، شجرہ کی جمع اشجار، ریپیٹ کریں، شجرہ کی جمع اشجار، اشجار، شجرہ اشجار، اور شجرہ جمع ہے مطلب ہے درخت۔ جی، تین حرف والے صحت مند افعال جو فتح، نصر، ضربہ، سمع کے پیٹرن پہ آ رہے ہیں،
تو آپ ابھی کر چکے ہیں. اس جدو آپ نے خود کروایا تھا. تو چلے سسٹر شیرین کروا دیجئے ذرا 6 چابیاں. ساجدہ اس نے سجدہ کیا. سجدہ یسجد اسجد ساجد مسجود سجود سجود تو باب ناصر آباد. نصرت ہے. جی جزاک اللہ خیر. اور آگے اسکن یہ بھی ہم کر چکے ہیں. اسی طرح اسکن عنصر کی طرح ہے. تو تم تو رہ. تو چلے کوئی اور کروا دے ذرا. اس کا کیا ہوگا 6 چابیاں. وہ رہا. جی ہینڈ ریز کریں گے تو ذرا سکن آسانی رہے. یسکنو اسکن. جی چلے سسٹر کروائے. سکنا یسکن اسکن. سکن یسکنو اسکن. ساکنن مسکون ڈیش سکنن. ساکن ڈیش اور سکن. ڈیش سکن. سکن. جی اب سکن. سلائڈ دے سکتی ہیں سامنے آ رہا ہے. سکنا یسکن اسکن ساکن ڈیش سکن. ناصر اباب سے ہے. اور آگے بھی کروا دیں. آگے تقربا تو یہ ہے لا تقربا مت قریب ہو جاؤ. ٹھیک ہے. تو لا تقرب سنگل کیا ہوگا ذرا میرے ساتھ کیجیے. لا تقرب لا تقربو. اور ایک کے لیے اقرب اقربو. تو یہ اصل میں تھا قریبا یقربو. تو اگر یہ قریبا وہ قریب ہوا یقربو وہ قریب ہوتا ہے. تو یہ کس باب سے آ رہا ہے؟ قریبا یقربو. قریبا یقربو سمع سامع. سمع تو یہ سامع باب سے ہے. تو چلے ذرا میرے ساتھ. قریبا وہ قریب ہوا. یقربو اقرب. قریبن اچھا یہ قاربن ویسے وزن پہ ہے تو قاربن لیکن استعمال کیا ہوتا ہے قریبن. قریبن مقروبن اور قرب. آپ کہتے ہیں نا قرب فلاں کا قرب. اللہ تعالیٰ کا قرب عطا فرمائے. اپنے نیک بندوں کا اللہ تعالیٰ قرب عطا فرمائے ہمیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب عطا فرمائے آخرت میں. آمین یا رب العالمین. چلیں تو اس کو ذرا پریکٹس کروائیں. سامیہ پیٹرن پہ قاربہ وہ قریب ہوا. جی کون کروانا چاہے گا؟ ہینڈ ریز کا آپشن اگر یوز کیا کریں تو جی سسٹر ہیرا آپ کروائیے. جی سر. قرب یقرب اقرب قریب مقروب قرب. قرب ایکسلنٹ. قاربہ یقرب اقرب قریب مقروب اور قرب. تو یہ ہو گیا. اور ظالمین ظالمین ٹی بی کریں سب لوگ ذرا. ظالمین جمع ہے تو نیچے آ کے اس کو اس طرح کھینچیں گے. سنگل ظالم ہے تو سنگل یہ ظالم ظلم کرنے والا. اور جمع ہے تو ظالمین یعنی اس کو کھینچیں گے. تو ذرا ٹی بی کریں. ظالمین ظلم کرنے والے اور ظالم ظلم کرنے والا. تو یہ کسی کو یاد ہے یہ کس باب سے آتا ہے؟ اس نے ظلم کیا. ظالمہ ضربا ضربہ سے. ایکسیلنٹ. ضربہ یضربو کی طرح ہے. ظلمہ یظلمو. تو چلیں کون کروانا چاہے گا؟ سسٹر شیرین کروائیے. ظلمہ ظلم یظلم اسلم ظالم مظلوم ظلم. ظلم. ایکسلنٹ. ضربہ باب سے ظلمہ یظلمو اسلم. چلے جی الحمدللہ. اب 3 حروف والے کمزور افعال کو دیکھ لیتے ہیں جو واہبہ وعدہ قالا کانا وغیرہ کے وزن پہ آئے ہیں. تو چلے اس میں ذرا کوشش کیجیے آپ تلاش کیجیے. قالا اور کانا تو آپ کو آتے ہیں چونکہ بہت زیادہ آئے ہیں اور آپ بار بار پریکٹس کر چکے ہیں. قالا یقولو قل کانا یقولو کن. تو اس کو آپ ہم نہیں لیتے. اب اس میں سے ہم دیکھ لیتے ہیں ابا. تو یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے لیکن یہ اصل میں فتح یفتح کی طرح ہے. لیکن چونکہ یہ کمزور ہے ابا تو کمزور ہے تو ہم کیا کریں گے؟ جی تو فتح یفتح کے پیٹرن پر اس کو کرتے ہیں. جی اصل میں ابا جو تھا یہ فتح یفتح کی طرح ہے. لیکن اب اس میں کیا ہے کہ یہ جو ہے یہ ہے کمزور فعل ہے. تو ماسٹر ٹیبل میں ہم نے فتح پہ میرے خیال میں کمزور فعل کوئی دیکھا نہیں تھا اس طرح کا جس میں آخر پہ کمزور حرف آ رہا ہے. تو اگر آپ اپنی دیکھیں گے آپ کی جو ٹیکسٹ بک ہے تو اس میں شاید آپ کو نظر آ جائے. چلے میں شیئر کر دیتا ہوں ٹیکسٹ بک. اگر مجھے یہاں پہ ایک منٹ مجھے ذرا دیکھنے دیجیے. یہ میں نے اوپن کی ہوئی ہے ٹیکسٹ بک. نہیں میں نے اوپن نہیں کی. چلے میں دیکھ لیتا ہوں ٹیکسٹ بک میرے پاس اگر پڑھی ہے تو. ٹیکسٹ ہدا بک میں نہیں یہ ہے سعا یسعا. سعا ایک منٹ ایک منٹ مجھے تھوڑا سا سیٹنگ کیونکہ زیادہ ہوتی ہیں تو ساری چیزیں کنٹرول شفٹ آلٹ اور ایچ کرنا پڑے گا. جی میں ایک منٹ اگر میں کر سکوں آپ کے سامنے تو یہ تھا ایک منٹ. یہ 5C ہے میرے خیال میں. اسکرین میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا. یہ آپ کی ٹیکسٹ بک
امید ہے آپ فالو کرتے ہوں گے لازمی طور پہ سب لوگ. sir. اس میں دیکھیں نا ٹیکسٹ بک میں آپ کا جو قرآن پارٹ ہے تو اس میں یہ دیا گیا ٹیبل ٹیکسٹ بک کو لازمی دیکھا کریں. یہ آپ کو نظر آئے گا اوپر سٹار بھی بنا ہوا ہے یہ جس کے اوپر ہینڈ آپ کو نظر آ رہا ہے. تو یہ فتح باب سے اور سین عین Sir. ساعہ. اور دیکھیں نا ساعہ سین عین یا یہ چونکہ قرآن ہمارے قرآن کورس میں نہیں آیا کہیں پہ تو اس لیے یہاں پہ نہیں دیا گیا تھا. لیکن آپ اس کو یاد کر لیں. یہ اصل میں فتح کی طرح ہے ساعہ. یہ آپ اس کو دیکھیں ساعہ اس نے صحیح کی. دیکھیں نا آپ حج عمرہ پہ جاتے ہیں تو آپ صفا اور مروہ کے درمیان بھاگتے ہیں تو آپ کہتے ہیں صحیح کرنا کوشش کرنا. ٹھیک ہے. اور آپ ایک دعا فطروں کی جو ہم نے پڑھی تھی اس میں بھی تھا نسعى ہم تیری طرف دوڑتے ہیں. ٹھیک ہے کوشش کرتے ہیں. تو سعى کوشش کرنا سعى یسعى فتح یفتح یہ کمزور جو آپ کی افعال ہیں فتح کے سامنے جو آپ کا ہدا والا جو تھا اس کے اوپر آپ بے شک لکھ سکتے ہیں سعى سین عین یا. تو یہ ہدا والا کے اوپر آ جائے گا فتح کے سامنے یعنی آخر پہ یا آ رہا ہے کمزور حرف. جی تو سعى اس نے کوشش کی یسعى اسعى افتح کی طرح اسعى اور صائم کوشش کرنے والا اور ڈیش اور اس کے بعد کیا ہے سعیون. ٹھیک ہے کوشش کرنا صحیح جیسے آپ کہتے ہیں نا تو عربی میں کہتے ہیں سعیون صحیح اور عربی میں کہتے ہیں کوشش کرنا سعیون. مجھے امید ہے کہ آپ ورک دیکھ رہے ہوں گے. تو یہ اصل میں سین عین اس کا کوڈ لکھا ہوا ہوگا سین عین فتح کے سامنے اور کوڈ کیا ہے سین عین. تو یہ جو ابا ہے یہ بھی آگے آ رہا ہوگا دیکھیں گے آپ سعا کے نیچے ابا ہے اور اس کا کوڈ لکھا ہے سین عین. کوڈ کیا ہے سین ہے یعنی یہ سعا پیٹرن پہ سعا یسعا تو ابا یعبا سعا یسعا ابا یعبا. تو سعا باب فتح سے ہے تو ابا کس سے ہوگا باب فتح سے ہوگا. ٹھیک ہے کوڈ سعا ہے لیکن باب فتح سے ہے تو ابا اس نے انکار کیا یعبا. اچھا ایک منٹ میں اپنی اسکرین ہم دوبارہ واپس چلتے ہیں اسی طرف جہاں پہ تھے. تو ہم کہہ رہے تھے ابا. تو یہ سعا یسعا کی طرح ہے اور سعا یسعا آ رہا ہے با فتح سے. اور ابا میں یہ فعل میں دو کون سی اہم باتیں ہیں کہ یہ ایک تو کمزور بھی ہے چونکہ آخر پہ یا آ رہا ہے. دوسرا کیا ہے حمزہ والا ہے. حمزہ والا بھی ہے کمزور بھی ہے حمزہ والا بھی ہے. دونوں باتیں اس کی ٹھیک ہے. تو چلیے ابا اس نے انکار کیا یا ابا ای با. ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ اس کو یاد رکھنا ہے. ای با آبن مأبجن اباؤن. تو میرے ساتھ ذرا پریکٹس کریں سب لوگ مل کے چونکہ نیا فعل ہے. ابا اس نے انکار کیا یا ابا ایبا آبن مأبجن اور اباؤن علم. تو یہ فتح باب سے اور اس کا کوڈ سعا ہے سین عین. سین عین کو آپ لکھ لیں بے شک اپنے اس ٹیبل میں آپ کی جو نوٹس ہیں جو آپ کی ٹیکسٹ بک ہے آپ لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد ہے کلا. تو یہ ٹی پی تھا کلا تم دونوں کھاؤ. تو کل کلا کل کھا کلا تم دونوں کھاؤ اور کلو تم سب کھاؤ. تو اکلا یہ آپ کروا چکے ہیں. چلیے کون کروانا چاہے گا جی آپ میں سے کوئی اس کو کروانا چاہے. اکلا اس نے کھایا جی کوئی کروا دے اکلا Sir. Akala yakulu kul akilun makulun akalun. اکلون نہیں اکلون Akalun. Akalun. تو اس کی اچھی پریکٹس کرنی ہے. ذرا میرے بعد سب لوگ اپنے مائکس بند رکھتے ہوئے لازمی طور پہ ریڈ کرنا ہے ٹی پی کرتے ہوئے. اکلا اس نے کھایا یاکلو کل آکلون ماکولون اور اکلون. امید ہے آپ پریکٹس کر رہے ہوں گے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. اور شئتما ٹی پی کریں شئتما تم نے چاہا تم دونوں نے چاہا. تو شئتم تم سب نے چاہا شئتما تم دونوں نے چاہا ماضی ہے. شاء شاؤ شئتا شئتو شئتم. تو یہ شئتما ہے تم دونوں نے چاہا. تو شاء کا ٹیبل تو خیر آپ کو آتا ہے یہ تو بہت آسان ہے خافا شاء. اور یہ باب کون سا ہے شاء ٹیبل والا کوڈ تو خا ہو گیا کوڈ. باب کون سا ہے So Samia. سامع. ایکسیلنٹ. اس کا باب کیا ہے سامع Samia. سامع. تو شاء یشاء شاء شائن مشیء اور مشیئتن. جی جلدی سے کوئی کروا دیں اس کی 6 چابیاں. سسٹر ہیرا منصور آپ کروائیے. جی سر. شاء یشاء شاء شاء مشیء مشیۃ. مشیئتن ایکسیلنٹ الحمدللہ. تو یہ ہمارا قرآن پارٹ ہو گیا. کچھ سیکنڈز کی بریک کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم سر اپنے یہ کلام. ابا عطا کی طرح بھی تو ہے بس عطا جو ہے وہ دوسرے باب سے ہے. جی سسٹر ابا کس کی طرح ہے
کہہ رہی ہوں ابا اتا آتا کی طرح ہے نا، ہم نے اتا یاتی ایتی آتن ماتیون اتیانن، اچھا اس میں پھر یہ ہے نا لیکن اس کا باب چونکہ الگ ہے. اس کا باب علیحدہ ہے نا. عطا آتی وہ کس باب سے ہے؟ وہ کس وزن پہ ضربہ آ رہا ہے؟ ضربہ سے یعنی پہلے اس کا وزن دیکھا کرے ضربہ نا. عطا آتی وزن کیا ہے؟ ہدا ہے. ہدا یاتی کی طرح ہے. اور ہدا یادی باب دربا سے ہے، تو وہ دربا باب سے ہے. اس میں دیکھیں نا ہدا یہدی ابا، پھر تو یا پی ہونا ادھر چاہیے نا، یا یادا کا پی. فرق آ رہا ہے. جی جی تو یہاں پہ آپ کو یعنی ماضی مضارع دونوں لیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ ابا یا پی نہیں ہے، ابا یا اپا ہے. تو یہ یفتہو کی طرح ہے. ٹھیک ہے، فتح یفتہو. ویسے اگر اس کو بھی کرے نا تو یہ ابا یا ابا یو ہونا چاہیے، جس طرح سعا یس آیو ہونا چاہیے. لیکن آخر پہ جو کمزور حرف ہے اس پہ حرکت نہیں پڑی جاتی، وہ حرکت پیچھے ٹرانسفر ہو جاتی ہے. تو ابا یا ابا ہو جاتا ہے یہ. ٹھیک ہے، یا ابا یو کی بجائے یا ابا ہو جاتا ہے. بہرحال اس پہ زیادہ ہم نہیں کرتے، آپ اس کو بس اتنا 6 چابیاں یاد کر لیں. اور یہ قرآن میں بھی ویسے جی 13 سر. بار ہے، اور ہو سکتا ہے یہ سیغہ بھی آپ کا نیکسٹ جو آ رہے ہیں اس میں سے کوئی نہ آیا ہو، یہ شروع والی ماضی اور مضارع میں سے کوئی آیا ہو. تو ہم وہی لیں گے جو جی قرآن میں استعمال ہوئے، تاکہ ہم زیادہ مشکل کی طرف نہ جائیں. جیسے لوگ کہتے ہیں کہ عربی گرامر مشکل ہے، تو ہم صرف قرآنی گرامر کو ہی لے رہے ہیں اس کی. جی تو ہمارا دوسرا پارٹ ہے قرآن گرامر پارٹ، جس میں ہم راضیہ ناسیہ آج 2 فعل پڑھیں گے. گرامر صفحہ 5 اشارہ سے. جی راضیہ ناسیہ اور اس طرح خاشیہ لاقیہ یہ سارے ملتے جلتے ہیں. تو صحیح افعال ہم پڑھ چکے ہیں. صحت مند افعال، یہ صحیح افعال اس کا مطلب ایک ہی ہے. ٹھیک ہے، ہم نے پڑھا تھا نا صحت مند افعال، تو ان کو صحیح افعال بھی کہتے ہیں. فتح نصر ضرب سامع آپ پڑھ چکے تھے. اس کے بعد ہم نے کمزور افعال پڑھے جن کے شروع میں کمزور حرف آتا ہے، جیسے وہب وعدہ. پھر جن کے درمیان میں کمزور حرف آتا ہے جیسے قالا زادہ. اور جن کے آخر پہ کمزور حرف آتا ہے جیسے دعا ہدا. تو آخر پہ کمزور حرف آ رہا ہے. اچھا مجھے بتائیے کہ ابھی بات کر رہے تھے ہم قرآن پارٹ میں کہ فتحہ کے سامنے بھی ایک ایسا فعل ہے جس کے آخر میں کمزور حرف یا آ رہا تھا. تو ہم نے کون سا ابھی بات کی تھی، کچھ یاد ہے کسی کو؟ سر نسا. جی اور کوئی؟ نسا. نہیں نسا نہیں. آپ کہتے ہیں نا کوشش کرنا، صفا مروا کی جو وہ صحیح ہوتی ہے، تو اس نے کوشش کی. سا سعا، اس نے سا. کوشش کی، وہ بھاگا، وہ دوڑا. سعا، تو یہ تھا سعا، سین عین اور یا. تو یہ سعا ہے. اب بے شک یہ دعا ہدا کے اوپر لکھ لیں اس کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے آخر میں کمزور حرف ہے نا. یہ لائن کون سی آ رہی ہے؟ یہ جو لائن ہے دعا ہدا والی، جس کے آخر میں کمزور حرف آ رہا ہے. تو سعا میں دیکھیں تو اس کے بھی آخر پہ کمزور حرف ہے نا. سعا، یہ یا کمزور ہے. تو یہ ہدا سے ویسے ملتا جلتا، لیکن یہ ہدا والا نہیں ہے. جیسے ابھی سسٹر کہہ رہی تھی کہ یہ عطا یاتی کی طرح، تو وہ شاید اسی وجہ سے تھوڑا سا چونکہ مل رہا ہے تو وہ اس وجہ سے کنفیوز ہو رہی تھی. تو یہ سعا جو ہے نا، یہ فتح کے سامنے آ رہا ہے. تو اس کو آپ لکھ سکتے ہیں اپنی ٹیکسٹ بک میں، لکھ لیں بے شک، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. اور اس کا کوڈ بھی لکھنا چاہیے تو سین عین لکھ لیں. اور یہ باب فتح سے ہے. تو سعا یسعا اسعا. ٹھیک ہے، سعا یسعا اسعا، افتح کی طرح اسعا. بہرحال اور ذنہ اللہ ہم نے کمزور یکسر والے ڈبل حرف والے پڑھے جس کے آخر میں ڈبل حرف آ رہا ہے. اور یہ بہت اہم ہے کیونکہ آپ کو صحت مند افعال قرآن میں 9000 بار آئیں گے، نظر آئیں گے. اس طرح کے کمزور افعال کی طرح کے الفاظ آپ کو 9000 بار نظر آئیں گے. اور یکسر والے بھی آپ کو قرآن میں 1300 بار. اس کو اگر کاؤنٹ کریں تو ہر لائن میں ایک آپ کو صحت مند یا صحیح افعال کے پیٹرن پہ کوئی نہ کوئی لفظ نظر آئے گا، کمزور افعال کے پیٹرن پہ کوئی نہ کوئی لفظ نظر آئے گا، ایک ہر لائن میں. اور ہر 2 صفحے میں ایک آپ کو یکساں حروف کے سٹائل پہ کوئی نہ کوئی لفظ نظر آئے گا. اس لیے یہ بہت اہم ہے. تو یہ جو ٹیبل ہے ماسٹر ٹیبل، اس کو اچھے انداز سے یاد کر لیں. اور جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ آپ دعا اور ہدا کے اوپر یہاں پہ سین عین اور یہ آپ اس کو ایڈ کر دیں تو یہ بھی آپ کا ایک اضافہ ہو جائے گا. یعنی جس کے آخر میں یہ آ رہا ہے اور یہ فتح کے سامنے آ رہا ہے. کیونکہ آپ نے اسی پیٹرن پہ کیا پڑھا تھا آج؟ کون سا لیٹر تھا؟ سا. ابا ابا. 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 ٹھیک ہے، تو اگر ابا آپ سے پوچھا جائے کہ ابا کا کوڈ کیا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ ابا کا کوڈ. اس نے انکار کیا. سین اینڈ سین اینڈ. سین عین. سین عین. اب سین عین کوڈ ہے تو لازمی بات ہے سین عین جو کوڈ ہے سا،
ये बाब कौन सा है? फतहा। फतहा। फतह। तो ये आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि अबा का कोड सीनाइन है और बाब फतह है। तो बहरहाल, तो इसी तरह ये मास्टर टेबल है, मेरे ख्याल में इसको आप याद कर लेंगे। हमने कहा था कुरान खोलोगे फतह तो अल्लाह की मदद आएगी, नसरा और नमाज पढ़ेगी दरबा, इसलिए सुन लो सामिया। ये तो आप जानते हैं। कमजोर अफाल की स्टोरी को कर लेते हैं, आप जरा मेरे साथ दोहराइए। अल्लाह ने देने का वादा किया है, वहबा वादा। बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, कौला आल ज़्यादा। इसलिए दुआ करो हिदायत की। दआ दादा। अदा। बता, वैसे इसमें आप स्टोरी हम ऐड तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन सा को ऐड करने के लिए कोई लफ्ज आप कर सकते हैं कि एक तो अल्लाह की तरफ हमें कोशिश करनी चाहिए और दुआ करनी चाहिए हिदायत की, ठीक है। इसलिए कोशिश करो और दुआ की हिदायत करो। इस तरीके से भी हम अगर कोशिश अपने तौर पे याद रखने की करना चाहे ना, तो सआदा हदा इसको शामिल कर सकते हैं। और अच्छा गुमान रखो वरना भटक जाओगे। वन्ना ज़न्ना तोलना। ज़ुल्ला। वरना वल्ला, एक्सीलेंट। और खाफा शाह दिया, इसके लिए भी आप कोई ना कोई कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत आसान है, आपको याद रहेंगे। शाह और खाफा जो है ना, ये अगर देखें तो ये दरमियान में आप इनमें से कोई लिख सकते हैं। खाफा शाह दरमियान में जो है ये आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और रदिया आज हम पढ़ेंगे, और रदिया भी समिया के सामने आ रहा है, और ये किसके नीचे आ रहा है? दा हदा वाले के सामने, क्योंकि इसके आखिर में कमजोर लेटर जो है वो आखिर पे आ रहा है। तो रादिया वो रादी हुआ, वो राजी हुआ। ये कोड है, ये आप याद कर लें। और जैसे कि आपको मैंने बताया कि ये इस जगह पे कौन सा आना चाहिए कोड, अगर हम अभी हमने जो डाला है, तो क्या कोड आना चाहिए? सीन आइन। C9 तीन सा, आइन। ठीक है। तो ये भी आप इसमें डाल सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी ठीक है। यहाँ पे देखे ना, ये शाह का जो कोड डाला है ना, तो ये खाफा का भी कहीं पे आपको नजर आएगा खा या शाह। तो ये दोनों कोड बाज़ औक़ात खा और शाह दोनों लिखे हुए हैं, तो उसमें आप परेशान नहीं होना, ठीक है। ये बाज़ औक़ात आपको कहीं पे शाह लिखा हुआ नजर आएगा, कहीं पे खा, तो ये दोनों लिखे जा सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारी आसानी के लिए, आपने कोई परेशानी नहीं इस पे। रदिया वो राजी हुआ, वो राजी हुआ। और बेहतरीन मिसाल, रदी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, राजी हुआ अल्लाह उनसे और वो राजी हुए अल्लाह से। कमजोर और आखिर पे सामिया बाप से आ रहे हैं, बस इसको याद रखना है, सामिया की तरह रदिया, ये तो खैर मिलता जुलता है और बहुत आसान है। रदिया वो राजी हुआ। अच्छा, अब इसमें जो याद रखने वाली बात है, आपने पढ़ा था समिआ समिउ, ठीक है। तो रदिया रदू, इसको रदऊ नहीं कहना, रदू। कैसे याद रखना है? रदिया गौद के नीचे जेर है, रदिया ई की साउंड है, तो ई की साउंड जाएगी ऊ में, ई की जमा ऊ। रदी रदू, रदी, यानी मैं या को नहीं पढ़ रहा, सिर्फ जेर को पढ़ रहा हूँ कि ई की साउंड है तो ऊ। रदी। तो रदिया रदू, तो अक्सर लोग इसको रदऊ कह देते हैं, तो वो गलत है। तो चलिए जरा प्रैक्टिस कीजिए। रदिया वो राजी हुआ, तर्जमा करें आप लोग। रदिया वो राजी हुआ, रदू वो सब राजी हुए, रदीता आप राजी हुए, रदीतु मैं राजी हुआ, रदीतुम आप सब राजी हुए, रदीना हम सब राजी हुए। जरा मेरे बात 2 दफा दोहराइए, अपने माइक ओपन कर सकते हैं। रदिया रदू, सब लोग। रदिया रदिया रदू। रदू। रदिया 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 रदू। रदिया रदिया रद। रदू, या एक्सीलेंट। ये रदू अच्छे तरीके से याद रखना है, रदिया रदू। ये दो आपको याद हो गए ना, तो आगे आसान है। रदीता रदीतु, रदी। जी। रदीता रजीता रदिता रजीतो रदीतु। रदीता रजीता रदीतु, रजीतो रदीतु। रदीता रदीतु। रदीतु रदीतुम रदीना, रदीतुम रजीतुम तुम रजीना रदीना। रजीतुम रदीतु रजीना रदीना, रदीना। एक्सीलेंट। रजीतुम जी, अब कौन करवाना रजीना चाहेगा पूरा माजी का जो ये कर इसकी है टेबल? हैंड रेस करेंगे तो आसान है। सिस्टर शीरी का हैंड रेस है, जी सिस्टर। रदिया रदू रदीता रदीतु रदीतुम रदीना। एक्सीलेंट। और कौन करवाना चाहेगा? अब्दुल भाई आप करवाइए। रजिया रजू रजीता रजीतो रजीतुम रजीना एक्सीलेंट। सिस्टर हिरा आप करवाइए जल्दी से। रदिया रदू रदीता रदीतुम रदी रदीतु रदीतुम रदीना। एक्सीलेंट। अच्छा, अब एक चीज है, चूंकि थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी हमारा हो जाता है क्लासेस को पढ़ाने के बाद, कि गलती कहाँ पे होती है। गलती कहाँ पे होती है? आपसे कहते हैं कि रौतिया, आगे बताएं, आप कहते हैं रदऊ, इसमें गलती होती है। तो ये जबान पे दिमाग में बिठाना है, तो इसको 5 दफा जरा मेरे साथ दोहराइए, पहले सुन लें। रौदिया रदू, 5 दफा सब लोग। रौदिया रदू, रौदिया रदू, रौदिया रदू, रौदिया रदू।
تو یہ رضیہ ردو آپ نے پکا یاد کرنا ہے. پھر ردیتا ردیتو یہ آگے آسان ہے. اور آگے دیکھ لیتے ہیں اس کی عربی بول چال. میں کہتا ہوں حل رضیہ، کیا وہ راضی ہوا؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ جی ہاں وہ راضی ہوا. نعم نعم رضیہ. نعم رضیہ. راضیہ. اور کیا وہ سب راضی ہوئے؟ تو بتائیے ذرا سوال کیا ہوگا عربی میں، کیا وہ سب راضی ہوئے؟ حل هل ردو رضو حل ردو رضو ردو. ایکسیلنٹ. حل ردو. تو رضیہ کی جمع ردو، یہ یاد رکھنا ہے. تو کیا کہیں گے آپ؟ جی ہاں وہ راضی ہوئے. نعم 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 رضو ردو نعم رضو. جی ہاں وہ راضی ہوئے. ایکسیلنٹ. تو حل رضیہ نعم رضیہ، حل ردو نعم ردو. ابے کیا تو راضی ہوا؟ تو حل رضیتا. آپ کیا کہیں گے؟ جی ہاں میں راضی ہوا. نعم رضیتو اور حل رضیتم، کیا تم سب راضی ہوئے؟ نعم رضینا نعم نعم ردینا. ایکسیلنٹ. تو بس یاد رکھنا ہے ردیتا کا جواب ردیتو، ردیتم کا جواب ردینا. یہ تو بہت آسان ہے الحمدللہ. اب فتح یفتح نصر ینصر ضرب یضرب سمع یسمع. تو ردیہ کس کے سامنے آنا چاہیے؟ فتح کے سامنے آنا چاہیے. نصر ضرب سمع کس کے سامنے آنا چاہیے؟ اس کا مضارع بنائے تو ردیہ کس کے رضیہ سامنے آنا چاہیے؟ سمیع یسمعو کے سامنے. اچھا فاتحہ کی طرح تو نہیں ہوتا نا. اگر فاتحہ کی طرح ہوتا تو ردا یا ہوتا، نصرہ کی طرح ہوتا تو ردا یا ہوتا، ضربہ کی طرح ہوتا تو ردا یا. تو یہ زبر نہیں ہے، دعات کی زیر ہے، تو صرف سامعہ کی طرح ہی ہو سکتا ہے. سمیع رضیہ. اسی طرح ملتا جلتا ہے. اس کا مضارع کیا ہوگا؟ رضیہ رضیہ. اچھا سمع یسمعو، تو رضیہ یرضیو. آپ دیکھیں اس طرح ہونا چاہیے تھا. سمع یسمعو رضیہ یرضیو. تو یا کے اوپر آخر پہ کمزور جو حرف ہوتا ہے اس کے اوپر حرکت نہیں پڑی جاتی، وہ ڈراپ ہو جاتی ہے اور پیچھے الف لگا دیا. تو یہ رضیہ یرضا. بس اس کو یاد رکھنا ہے رضیہ یرضا. پیٹرن کون سا ہے؟ سامعہ، یعنی سامعہ باب سے ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا کوڈ را دال ہی ہوگا. را ضاد را ضاد. تو آسانی کے لیے یا کو الف سے بدل دیا، یا کو پڑھا نہیں جاتا. تو راضیہ وہ راضی ہوا، اور یرضا وہ راضی ہوتا ہے یا ہوگا. اب یرضا کی جمع یاد رکھنی ہے. تو یرضا وہ راضی ہوا، اور جمع کیا ہوگی؟ وہ سب راضی ہوتے ہیں. یرضا یردونا یر یردا یردونا یردونا. بس اس کو خیال کرنا ہے کہ یہ کیا ہے؟ یردونا. زبر کے ساتھ ہے. یردونا نہیں کہنا. جیسے رضیہ ردو تھا تو یردا یردونا نہیں، یرضونا. بہت کے اوپر زبر ہے. یرضونا. جیسے یسمعونا تو یرضونا. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. تو چلیے ذرا میرے ساتھ اس کو دوہرائیے، پہلے سن لیں. یرضا یرضونا 5 دفعہ کم از کم. یرضا یرضونا یرضا یرضونا یرضا یرضونا یرضا یرضونا یرضا یرضونا. تو آ کی ساؤنڈ او کے ساتھ، آ کی ساؤنڈ او کے ساتھ، ای کی ساؤنڈ او کے ساتھ ہے. تو ترجمہ آپ کر لیں گے. یرضا وہ راضی ہوتا ہے، یرضونا وہ سب راضی ہوتے ہیں. ترضا آپ راضی ہوتے ہو، ارضا میں راضی ہوتا ہوں، ترضونا آپ سب راضی ہوتے ہیں، نرضا ہم سب راضی ہوتے ہیں. اس کو کم از کم 2 لوگ کروا دیں تاکہ ہماری اچھی پریکٹس ہو جائے. کون کروانا چاہے گا بغیر ترجمے کے؟ چونکہ ترجمہ اب آپ کو آ گیا تو بغیر ترجمے کے جلدی سے سسٹر شیری آپ کروائیے. باقی سب لوگ ساتھ کائنڈلی لازمی کریں. یردا یردونا تردا اردا تردونا نردا. ایکسیلنٹ. اچھا یہاں پہ میری گزارش بھی آپ سے ریکویسٹ بھی ہے. ہم کہتے ہیں نا سوچیے سنیے دیکھیے سوچیے بولیے. ہم سن بھی رہے ہیں، بول بھی رہے ہیں، سوچ بھی رہے ہیں، ساتھ ساتھ یہ دیکھنا بھی ہے. دیکھنا بہت میٹر کرتا ہے. آپ دیکھیں نا یرضا آپ دیکھ رہے ہیں تو ضاد کے اوپر الف آپ کے دماغ میں اس کا شیپ ہونا چاہیے. ترضا تو پورا شیپ آپ کے دماغ میں ہونا چاہیے. تو دیکھنا ہے سلائڈ کو دیکھتے ہوئے. جی سسٹر ہیرا آپ کروائیے. باقی سب لوگ بھی ٹی پی اے کا پورا استعمال کرنا ہے. یردا یردونا تردا اردا تردونا نردا. ایکسیلنٹ. تو سب لوگوں نے یاد کرنا ہے یرضا یرضونا ترضا ارضا ترضونا نرضا. اچھی پریکٹس کرنی ہے تاکہ جب آپ سے میں سوال کروں، فرض کریں میں ایک سوال کرتا ہوں، میں سلائڈز کو ہائڈ کر دیتا ہوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں ذرا میری طرف دیکھیے. میں کہتا ہوں حل ترضا، کیا تو راضی ہوتا ہے؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ نعم اردا. نعم ارضا. ایکسیلنٹ. تو اگر آپ کا ٹیبل اچھا ہے نا تو ترضا کا جواب ارضا یہ آپ کو فوراً آ جائے گا. ٹھیک ہے اس طریقے سے. تو یرضا یرضونا. چلیں حل یرضا کیا وہ راضی ہوتا ہے؟ تو جواب دیں. سب لوگ دیکھ سکتے ہیں. نعم یردا. نعم یرضا.
اور کیا وہ سب راضی ہوتے ہیں؟ سوچ کے جواب دینا ہے اس کا. نعم سوری نہیں، سوال کیجیے عربی میں، کیا وہ سب راضی ہوتے ہیں؟ حل هل يرضون؟ يرضون. یرضون. ایکسلنٹ. ضاد کے اوپر زبر ہے. یرضون تو یرضا یرضون. جواب نعم يرضون. نعم یرضون. ایکسلنٹ. اور کیا تو راضی ہوتا ہے؟ تو سوال کرے ذرا میری طرف انگلی کر کے. حل هل ترضى؟ ترضا. کیا یہ جس کا ٹیبل اچھا ہے نا، یردا یرضون تردا اردا ترضون نردا، تو وہ جلدی سے جواب دے گا. تو حل تردا، کیا تو راضی ہوتا ہے؟ جواب نعم. نعم أرضى. نعم اردا. تو تردا تو راضی ہوتا ہے، اردا میں راضی ہوتا ہوں. اور کیا تم سب راضی ہوتے ہو؟ هل ترضون؟ ترضون. ایکسلنٹ. یردا یرضون تردا اردا ترضون. یہ ضاد کے اوپر زبر ہے. تو نعم نعم نرضى. نعم نعم نرضى. نرضا. ایکسلنٹ. نرضا ترضون نرضا ترضون نرضا. ترضا کا جواب ارضا ترضون نرضا. علم. الحمدللہ. تو امر بنانے تو یہ تو بہت آسان ہے. راضیہ یرضا. اور سامنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ ترضا. تو راضی ہوتا ہے. تو چونکہ حکم سامنے والے کو دیتے ہیں تو انگلی سے اوپر سے حکم دیا، تو انگلی نے کیا کیا؟ شروع والے تا کو کاٹ دیا اور آخری یا کو کاٹ دیا، کیونکہ آخر پہ کمزور تھا تو بچ گیا را اور ضاد. اب اس کو پڑھنا مشکل ہے، شروع میں سکون ہے تو پڑھنا مشکل ہے، تو ہم شروع میں حمزہ لگاتے ہیں اور حمزہ زیر لگا دی ارضا. بلکہ یہ آپ دیکھیں تو یہ اسمع، سمع یسمع، رضی یرضا اور اسمع. تو ارضا اصل میں ہونا چاہیے تھا ارضا یو، کیونکہ یا بھی ہے نا، لیکن کمزور حرف یا آخر پہ ڈراپ ہو جاتا ہے اس میں امر میں، تو یہ ارضا بچ جائے گا. ارضا یو کی بجائے ارضا، اسمع کی بجائے ارضا. ٹھیک ہے جی. سوری ارضا، ارضا یا آخر پہ یا پہ سکون آنا چاہیے تھا، لیکن یا کو اڑا دیا تو ارضا. اسما کی طرح ارضا، یہ زیادہ بیسٹ ہے. اسما کی طرح یاد رکھیں ارضا. ٹھیک ہے. اسما اسماؤ ارضا ارضو. اسماؤ ہے نا، میم کے اوپر زبر ہے. ارضو یہ آ کی ساؤنڈ او کے ساتھ، یہ یاد رکھنا ہے. اردا کی جمع اردو نہیں کہنا، اردا کی جمع ارضو ارضو. دا کے اوپر دو کے اوپر زبر ہے، صرف ای کی ساؤنڈ او میں جائے گی، جیسے تھا رضیا ردو، ای کی ساؤنڈ او میں. یردا یردونا اور اردا ارضو زبر کے ساتھ. تو چلیں اردا راضی ہو جا. ارضو راضی ہو جاؤ. لا تردا مت راضی ہو. لا تردو مت راضی ہو جاؤ. یعنی سب سکھا جائے. چلیں پریکٹس کروا دیں. کون کروا چاہے گا؟ سسٹر شیرین آپ کروا دیجیے. جی کون کروانا چاہے گا؟ جی سسٹر شیرین آپ کا ہینڈ ریز ہے لیکن آواز نہیں آ رہی. مائک اوپن ہے. سر ارضا ارضو، لا ترضى لا ترضوا. ایکسلنٹ. ارضا. جی سسٹر ہیرا آپ بھی کروا دیں. جی سر. ارضا ارضو لا ترضى لا ترضوا. لا تردو. جزاک اللہ خیر. کافی لوگ چھوڑنا شروع کر دیں، یہ ہے انہوں نے میرے خیال میں پریکٹس کچھ زیادہ کروا دیتے ہیں. چلے الحمدللہ. اور راضی ہونے والا راضن. ویسے اس میں اگر دیکھیں تو ہم اردو میں کہتے ہیں راضی، ٹھیک ہے نا، راضی یا کرتے ہیں، تو یہ ہونا چاہیے تھا راضیون. لیکن آپ جانتے ہیں کہ کمزور حرف فاعل میں بھی آخر پہ ڈراپ ہو جاتا ہے. کوئی مثال آپ کو یاد ہے جس میں اسم الفاعل میں کمزور حرف ڈراپ کیا ہم نے پیچھے؟ جی جس میں کمزور حرف آ رہا ہو اور اسم الفاعل میں ہم نے ڈراپ کیا ہو آخر پہ، جیسے راضن آ رہا ہے. کوئی بتا دے اگر آپ کے ذہن میں آ رہا ہے تو. دیکھیں نا. جی آپ نے ہدا والا پڑھا تھا جس کے آخر میں کمزور حرف ہے. ہدا یا ہدا، ہدا یا دی اے دی. ہاں دن تھا نا. اسی طرح آپ نے اس کا پڑھا تھا دعا بھی پڑھا تھا جس میں آخر میں کمزور حرف الف آ رہا ہے، تو دعا یدعو ادعو. داعن تھا نا، داعن. تو یہ سارے جن کے آخر پہ کمزور لیٹر آتا ہے اسم الفاعل میں وہ ڈراپ ہو جاتا ہے. ہادن داعن طالن. ٹھیک ہے، آخر پہ کمزور حرف ڈراپ ہو جاتا ہے. تو یہ بھی آخر پہ جو کمزور حرف ہے رادیون نہیں ہوگا، رادن. اور اس کی جمع جو ہے نا رادون ہوگی. ٹھیک ہے رادون. تو یہ دو زیر سے آپ نے پریشان نہیں ہو جانا. چل راضن راضی ہونے والا، مرضیون جس سے راضی ہو جائے، اور رداون راضی ہونا. تو میرے ساتھ ذرا پریکٹس کیجیے. راضن مرضیون رداون. ایک دفعہ پھر راضیون، سوری راضن مرضیون اور رداون. علم
तो पूरा टेबल हमारे पास आ गया। मुअन्नस को ले लेते हैं। रादिया वो राजी हुआ, तो मुअन्नस क्या होगा? रादियत। सामिया सामियत। रादिया रादियत। सामिया को याद रखना है, सामिया सामियत। रादिया रादियत, वो राजी हुई। और यरदा वो राजी होता है, तो ही यतरदा वो औरत राजी होती है। यरदा तरदा वो राजी होती है। अंत तरदा मुजक्कर के लिए तू राजी होता है, और मुअन्नस के लिए ही तरदा वो औरत राजी होती है। तो बहुत आसान है, पूरा टेबल आप में से कौन करवाना चाहेगा? लेकिन इससे पहले बस यही याद रख ले, रदिया की जमा रदू, इसको पक्का याद रखना है। रदिया रदू, और रदीता मुअन्नस। ठीक है, इसी तरह रादिन, इसको भी पकड़ ले क्योंकि इसमें यार ड्रॉप है। एक तो ये पकड़ ले, दूसरा यरदा से यरदौना, यरदा की जमा यरदौना, अच्छी प्रैक्टिस करनी है ताकि ये पेश से ना हो जाए, यरदा की यरदूना ना कह दें। और इरदा की जमा इरदौ, क्योंकि अक्सर लोग क्या कहते हैं, इरदा इरदू, नहीं, इरदा इरदौ। तो ये जिस पे आपको नजर आ रहे हैं पॉइंटर, ये अच्छे अंदाज से प्रैक्टिस करनी है जी। तो इस टेबल की कौन प्रैक्टिस करवाना चाहेगा? सिस्टर हेरा का हैंड रेज है, आप करवाइए पहले बगैर तर्जमे के। रदिया, रदू, रदीता, रदीतु, रदीतुम, रदीना, यरदा, यरदौना, तरदा, अरदा, तरदौना, नरदा, इरदा, इरदौ, ला तरदा, ला तरदौ, रादिन, मर्दियुन, रिदाउन, हिया रदियत, हिया तरदा। एक्सीलेंट, जज़ाकल्लाह खैर। सिस्टर शीरी, आप जरा 6 चाबियां करवा दें इसकी। रदिया रदिया, यरदा, इरदा, रादिन, मर्दियुन, रिदाउन। रिदाउन, एक्सीलेंट। तो आपने याद क्या करना है? रदिया से रदू और रदीता, बस ये याद रखना है। रदिया की जमा रदू, और रदीता मुअन्नस। और यरदा की जमा यरदौना, जबर के साथ यरदौना, ये याद रखना है। और इरदा की जमा इरदौ। और रादिन की जमा क्या होती है? रादून। तो जेर से परेशानी होने, रादिन की जमा रादीन नहीं, रादून भी हो सकती है, क्योंकि तीनों हालतों में पेश के साथ, जबर के साथ, जेर के साथ ये रादिन ही लिखा जाएगा। जैसे होता है ना मुस्लिमुन, मुस्लिमान, मुस्लिमीन, तो ये रादुन, रादन, रादिन नहीं होगा, तीनों हालतों में रादिन होगा, पेश जबर जेर के साथ। बहरहाल इस पे आगे हम अगले लेवल्स में बात करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो रादिया स्टाइल पे आने वाले अफआल हैं, उसको देख लेते हैं। नसिया वो भूल गया, तो नसिया रादिया यरदा की तरह अगर करें, नसिया यंसा इंसा, नासिन मनसियुन निसियान। आप कहते हैं ना निसियान भूल जाना एक बीमारी है, तो नसिया यंसा इंसा, नासिन मनसियुन निसियान। चले आप करवा दें, कौन करवाना चाहेगा रदिया की तरह नसिया, जल्दी से, ताकि प्रैक्टिस हो जाए आपकी। कोई करवा दे जी, सिस्टर शीरी। सर, नसिया नसिया, यंसा, इंसा, नासिन, मनसियुन, निसियानुन। निसियान। अब इसका कोड क्या होगा नसिया का, नसिया यंसा का कोड? सर, इसका कोड सर, में आई है सर, क्योंकि रदिया की तरह है ना ये। नहीं, वो रादिया की तो तरह ना, तो बाब है रादिया ना, आपका वो मास्टर बाब टेबल है, में रादिया आ रहा है, तो रा दौल हाँ। आ जाएगा। और बाप क्या है इसका? समिया। सामिया। बस ये याद रखना, रौदिया मेन है ना, तो कोड रौदिया वाला आएगा, बाप सामिया से होगा। और आगे है खाशिया। अब खाशिया, ये भी इसका कोड भी क्या होगा? खाशिया का कोड दाल, रौदिया और बाप रादाल, सामिया। रादाल। चले, खाशिया वो डरा जी। सिस्टर हिरा आप करवाइए खाशिया। खशिया, यख्शा, इख्शा, खौशिन, मखशियुन, खशियतुन। खशियतुन, ये आप कहते हैं ना खशियत इलाही, अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर, तो हमें अल्लाह से डरना चाहिए। खशिया यख्शा इख्शा ख्वाशिन मखशियुन खशियतुन। और कोई और करवाना चाहेगा नए लोगों में से? लाकिया वो मिला, लाकिया यानी मुलाकात से, आप याद रखेंगे ना। कोई और नए लोगों में से अगर आना चाहे, लाकिया ये भी रौदिया की तरह है। चलिए सिस्टर शीरी आप करवाइए पहले, फिर लाकिया। सर, लकिया, यल्का, इल्का, लाकिन, मुल्कियुन, लिकाउन। मलकियुन, मलकियुन जिससे मिला जाए, मल मलकियुन मुल्की नहीं, मलकियुन। मल्कियुन, और लिखा ये देखे ना, मर्दियुन, लिकाउन, मनसियुन, मखशियुन, मलकियुन, मीम के ऊपर जबर है, मलकियुन। और लिकाउन मल्कियुन, मिलना, लिकाउन मिलना। तो मिलना। अल्हम्दुलिल्लाह हमने रौदिया की तरह नसिया, खाशिया, लाकिया। अब 6 चाबियां आपको आनी चाहिए, जैसे लकिया, यल्का, इल्का, लाकिन, मलकियुन और लिकाउन। खाशिया यख्शा इख्शा, और क्या था? खाशिन, मखशियुन और खौशिन, खशियत। मखशियुन, ठीक है जी। खशियतुन। तो चलें,
اس چونکہ ورک بک میں آپ کو مسئلہ ہوتا ہے صرف ماضی مضارع میں، تو فا سجادو ماضی ہے، ذرا ٹی پی اے کریں، فا سجادو، تو جنہوں نے یہ ٹی پی اے کیا وہ ٹھیک ہے، بس انہوں نے سجدہ کیا، یہ ماضی ہے، مضارع سیدھا اوپر لے جائیں 4 انگلیاں، چونکہ جمع میں مضارع بنانا ہے، تو فا کیا ہوگا مضارع، یسجدون فا یسجدون، سجدہ یسجدو یسجدون، فا یسجدون، ایکسیلنٹ. تو یہ تو آسان ہے، ہم سب راضی ہوئے، وہ بھول گئے، ہم سب راضی ہوئے، آپ نے پڑھا ردیا، ردو، ردیتا، ردیتو، ردیتم، اور ہم سب راضی ہوئے، ردینا ردینا رضینا، وہ سب بھول گئے، تو نسیا نساؤ ینسا، وہ بھولا، نسو اور وہ سب بھول گئے، کیا ہوگا نسو جی؟ نسا نسو نسیا نسو اچھا یہ ماضی ہے، ٹھیک ہے نیچو ماضی، جی ماضی ہے. نیچو اچھا یہ وہ بھول گئے، یہ میں نے بھی ویسے غلط لکھا ہوا ہے، تو یہ کیا ہے، ہم سب راضی ہوئے، رضینا، اور وہ سب بھول گئے، ونسو نساؤ ونسو، ونسو، نسو، جی نسو، یہ ونسو اسی طرح ہی ہے، تو نسو اس کو ٹھیک کر لیں. نہیں کیا تھا، جی سر نسیا، الف بھی لگے گا سر نسیا اور الف نسو بھی نسو، لگے جی الف بھی لگے گا، جمع کی نشانی الف ہے، نسیا اور نسو، نسو ای کی ساؤنڈ او کے نسو ساتھ، نسیا نسو، ٹھیک ہے. تو یہ پہلے میں نے وہ میرے خیال میں مضارع کا لکھ دیا تھا. اچھا ینسونا انفسہم، اردو میں ترجمہ کریں، وہ سب وہ سب بھولتے ہیں وہ اپنی انفسہم، جانوں کو بھول گئے، وہ اپنے اپنی آپ کو، جانوں یعنی کو اپنے آپ بھول کو گئے بھول اپنے جاتے ہیں، نفسوں اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں. اور اردا، یہ سامنے امر ہے، اردا، ردیا یردا، اردا، ٹھیک راضی ہے. ہو انبنی کا، ان سے، ابنی سے کا، ابن کہتے ہیں بیٹے کو، ابن کہتے ہیں بیٹے کو، تمہارے تیرے بیٹے سے بیٹے راضی سے ہو، یعنی اپنے بیٹے سے راضی ہو جا، ٹھیک ہے. تو ینسون انفسہم، وہ سب بھول جاتے ہیں اپنے آپ کو، اور اگلا کیا ہے، راضی ہو راضی جا ہو اپنے جا اپنے بیٹے سے بیٹے سے، راضی انبنی کا، سے اپنے بیٹے. اور حل تنسا، سامنے تنسا، ینسا ینسونا تنسا، کیا تو نام بھول جاتا ہے، انسا اللہ لا کا انسل جواب کیا ہوگا، لا انسا اللہ لا لا انس اللہ انسل لا انسا اللہ، نہیں بھولتا میں اللہ کو، ماشاء نہیں بھولتا، ٹھیک ہے اللہ. تو اس طریقے سے اچھا یہ راضیہ، ناصیہ، لاقیہ آپ نے کر لیے تھے، اور خاشیہ یہ بھی آپ نے کر لیا تھا. تو یہ پیچھے ٹیبل تھا، پورا ٹیبل بنا ہے، خاشیہ، اور جمع کیا ہوگا ماضی میں، خاشیہ، خاشیہ، خشو خشاؤ خشاؤ خشیہ سوری خشو خشو خشو، خشو خشو خشو، خشو، ہاں، خشیتا، خشیتا خشیتو خشیتا خشیتو خشیتم خشیتم خشینا خشینا خشینہ. اور اس کا آگے کیا ہوگا مضارع، وہ ڈرتا ہے، یخشا یخشا یخشا، یخشونا یخشاؤنا یخشونا، تخشا تخشا ایکسیلنٹ. اخشا 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 تخشونا اخشاؤنا نخشا نقشا اچھا بس یہی خیال رکھنا ہے، یخشا یخشونا، شین کے اوپر زبر ہے، اور یہ تھا خاشیہ، خشو، شین کے اوپر پیش ہے، ای کی ساؤنڈ او کے ساتھ. اب ہے ڈر، اخشا اخشا، اور اخشا جمع کیا ہوگی، اخشا اخشاؤ اخشو اخشو، شین کے اوپر زبر، اور مٹر، لا تخشا لا تخشا لا لا تخشاؤ تخشو خاشن مخشیتن مخشیون مخشیون مخشیون، خشیتن مخشیون خشیتن خشیتن، اور وہ اور ڈری، خشیت خشیت خاشیت، سامیہ، تخشا سامیت، خاشیہ، خاشیت، اور یخشا سے تخشا تخشا تخشا، ایکسیلنٹ، تخشا الحمدللہ. تو اپنے ساتھ ہوم ورک لازمی یاد رکھیں، بہت اہم ہے. ہمارا کل انشاءاللہ لاسٹ آخری لیسن ہوگا، تو اس کے بعد ریویژن ہوگی اگر آپ چاہیں گے تو فائنل ریویژن، اور پھر اس کے بعد اس سے اگلے ہفتے ہم فائنل کوئز کریں گے. اور QC3 کے بھی لازمی طور پہ ریڈی رہیں. اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے، پھیلانے کی توفیق عطا فرما. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہماری وعلیکم کلاس ختم ہو السلام چکی ہے، تو کوئی اگر آپ کا کوشچن ہے تو آپ کر سکتے ہیں، ادروائز پھر ہم اس کو